سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ اور مجھے اس ہستی کے لیے کائنات میں خوشیاں اور پوری کائنات جھوم رہی ہے، وہ ہستی اپنے ربیع الاول کے آغاز میں اس سفر پہ روانہ ہے۔ آج اس ہجرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس اسلام کی سربلندی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی متحرک نہیں ہے۔ فتح مکہ کی تکمیل کے طور پہ حنین اور طائف کی فتح بڑی ضروری تھی۔ کیا بات ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلا گورنر کس کو بنا کے گئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں چھوٹے مرزا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریت کے لیے، بنو امیہ کا پہلا گورنر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ حضور مکے کا گورنر بنا کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ سر آنکھوں پہ، جس کا جو مقام ہے اس کے اس مقام کو ماننا ایمان ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، وہی سلسلہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہماری پوڈ کاسٹ ایک سیریل چل رہی تھی، اسی سیریل کا آج پارٹ نمبر 3 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو تیسرا پارٹ لا رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ 2 پارٹ اور یہ تیسرا پارٹ، اس کے درمیان ہمارے ایک 3 سیشن ہوئے ہیں جو ہجرت ہوئی ہے۔ اگر آپ اس ہجرت کو سن لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فتح مکہ تک کے جو اسلام جو ہے، وہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت تک مکمل ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو پورا اسلام، پورا دین اور تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ریلیونٹ ساری آپ کو اس سیریل کے اندر مل جائیں گی۔ تو آپ چلتے ہیں، اس سیریل میں وہی مہمان ہیں، وہی خوش قسمت چہرہ ہے اور وہی باتیں ہیں، نبی کی باتیں ہیں، اور یہ ایک خوشبو مہک بھرا یہ ماحول ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے اور لازمی سنیے۔ اور میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ہمارا کنٹینٹ، نظریاتی کنٹینٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ریلیونٹ، صحابہ کے ریلیونٹ، آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں، اور لازمی اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوڈ کاسٹ آنے والی آپ تک بر وقت پہنچیں اور بر وقت آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور خاص طور پر علماء تو اس کو لازمی جوائن کریں، آپ کے لیے بہت سارا مواد اس چینل کے اوپر موجود ہے۔ تو چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم اسی سلسلے کو لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہم نے بیان کی، وہ ہمارے 3 سیریل تھی جو ہم نے 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بیان کی۔ آپ ہجرت کر کے جب جاتے ہیں تو پھر آپ معبد سے لے کر مدینہ منورہ میں آپ کا استقبال، اور حضرت ابو بکر کا آپ کے اوپر چادر اوڑھنا، اور حضرت علی کا اپنا ایڑی آگے کرنا اور حضور کا ایڑی کے اوپر لعاب لگانا، وہ سارا سلسلہ جو ہے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ جڑا ہوا وہ تیسرا حصہ بھی ہے، جس کو آپ نے کہا تھا کہ مدنی سال اور صلح کے سال اور فتح کا سال، جی، صلح کا سال، فتح کا سال اور مدنی زندگی، جی، ہجری سال، یہ ہجری سال۔ اس کو ہم ذرا اگر مکمل ترتیب کے ساتھ ذرا کھولیں تو اس کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو میں اس تفصیل میں حضرت ایوب انصاری اور شاہ طبہ اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی سفر کو، ہجرت کو ذرا تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 63 حیات طیبہ کے مبارک سال، بلکہ میں کہتا ہوں دھرتی کے، کائنات کے سب سے قیمتی ترین یہ 63 برس، جی، اس میں ہم آخری حصے میں آ چکے ہیں۔ اس خاکے کا جو تیسرا
سٹیپ ہم نے بنایا تھا جی آسانی کے لیے. جی جی بہت سارے واقعات، بہت سارے حصے، اس میں بہت ساری شخصیات کے نام رہ گئے ہوں گے، یقیناً رہ گئے. اور ہم تو یہ قارئین و سامعین کے لیے کر ہی رہے ہیں کہ فل ان دی بلینکس، جی جی خالی جگہ پر کرے. بالکل ہمارا مقصد بھی اس سے یہی ہے کہ جستجو پیدا ہو، جی توجہ پیدا ہو. ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود صاحب فرمایا کرتے تھے، کوئی مقرر، خطیب، استاد سوال کرے تو سوال دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے جواب لینے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے توجہ لینے کے لیے. توجہ لینے کے لیے تو بالکل ایسے. جو جگہ رہ گئی وہ آپ کی توجہ کی مستحق ہیں. آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ رنگ خاکے میں بھرے جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں. اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. جی سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ پوڈ کاسٹ بھی ہے اور ایک سیرت کا سبق بھی ہے، جی بالکل ایسے. اور سیرت کی طرف ایک نمونہ اور خاکہ اس انداز کا کہ تقریریں بھی کریں، تحریریں بھی لکھیں، کتابیں بھی پڑھیں. جی جو تقریر تحریر کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ آغاز کر دیں، جنہوں نے آغاز کیا ہوا ہے وہ انداز اپنا لیں اور ان چیزوں کی تقسیم کو ذہن میں بٹھا لیں. جی ہر ایک کے لیے فائدہ ہے. جی اس لیے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب جب مدنی زندگی ہے نا، اس میں واقعات بہت زیادہ ہیں. جی ٹھیک ہے، ایسے ہی درست ہے. قرآنی احکامات ہیں، دین اسلام، شریعت اور بہت سارے فرائض واجبات کا تعلق، چونکہ پھر غزوات اور سرایہ کا تعلق سارا مدنی زندگی سے. بالکل ایسے. اس کی تقسیم جب ہم سیرت کا سبق پڑھاتے ہیں 2 انداز سے کرتے ہیں. ایک ہے اجمال، ایک ہے اس کی تفصیل. اجمال تو یہ ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، جیسے ہم پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں. جی 3 حصے. پہلا حصہ خطرات، دوسرا حصہ صلح، تیسرا حصہ فتح. فتح. ٹھیک ہو گیا جی. خطرات، صلح، فتح. 6 تک رہے ہیں خطرات، 6 ہجری تک. ٹھیک ہے جی. 8 سے پہلے تک صلح ہو چکی ہے، عمرۃ القضاء بھی ہو چکا ہے. 8 میں کیا ہوا جی؟ فتح مکہ ہوا. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فتح مکہ کے بعد حضور کی رحلت تک. تو اس کو میں نے 3 نام دیے، خطرات، صلح اور فتح. اور فتح. لیکن چونکہ یہ مدینہ کی زندگی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عروج کا یہ زمانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی اور الیوم اکملت لکم دینکم، بالکل ایسے. یہ سارے احکامات اور آیات اتری ہے. ایک اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 1 ہجری کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے، پھر 2 ہجری کے، پھر 3 ہجری کے، الگ الگ جدول بنا کر. جی جی جی. اور میں آپ کو بتاؤں، پوری شرح صدر سے علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں، مطالعہ کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. 1 مہینہ بھی ایسا نہیں ان 10 سالوں میں. ہر سال میں کتنے مہینے ہیں جی؟ 12. 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 120 ہو گئے. جی 120 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ہر سال کے 12 مہینے لے لیں، جس میں کوئی نہ کوئی اہم واقعہ نہ ہو، غزوہ نہ ہو، سریہ نہ ہو، اور آیات اور احکام اتر نہ رہے ہوں. مسلسل متحرک زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک انداز کیا ہے؟ تفصیلی. اور 1 ہجری کے واقعات، 2 کے، 3 کے، 4 کے، 11 تک. جی. یا پھر اس کا اجمالی یہ ہے جس کو ہم نے کہا خطرات، صلح اور فتح. میں تھوڑا سا اجمالی، تھوڑا سا تفصیلی، دونوں روشنیاں بیان کر دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، اور باقی پھر قارئین و سامعین پہ، ناظرین پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. پہلا حصہ ہم نے کہا کہ خطرات. جی. خطرات کیا ہیں؟ سفر ہجرت آپ نے کیا، ہم اس کو تفصیل سے بیان کر چکے. جی. غار ثور ہے، مدینہ آمد ہے، مدینہ آپ تشریف لا چکے ہیں. مدینہ تشریف لا کر آپ نے کیا کام کیے؟ عجیب. تعلق مع اللہ کے لیے مسجد بنائی، جی. اور تعلق بین المسلمین کے لیے آپ نے کیا بنایا جی؟ مواخات مدینہ. اور معاشرت مع الکفار کے لیے آپ نے میثاق مدینہ بنایا، قائم کیا. اسی دور میں فرضیت جہاد ہوئی ہے. بالکل ایسے. اس جس کو میں نے خطرات کہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ہجری تک تقریباً 17 غزوات ہو چکے ہیں اور 15 سرایہ ہو چکے ہیں. کل غزوات کی تعداد کتنی ہے جی؟ 70 بنتی ہے. جی. سرایہ کی تعداد 100 کے قریب بنتی ہے کل جو مدنی زندگی میں ہے. جی. لیکن ہم نے خطرات تک کو بیان کیا. جی جی. اب میں تھوڑا سا اگر اس میں تفصیل میں جاؤں گا، وہ انداز یوں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، مثال دیتا ہوں 1 ہجری کے واقعات. 1 ہجری کے واقعات میں آپ دیکھیں گے محرم میں ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے. میں صرف ایک نقشہ بتا رہا ہوں. جی. سفر میں تبلیغ اسلام اور ہجرت
کا سفر شروع ہو رہا ہے. سفر کے آخر میں گھر سے غار ثور، ربیع الاول میں، ربیع الاول کا آغاز. اور یہ ربیع الاول کے شروع میں مبارکباد دینے اور لینے والوں کے لیے پیغام ہے کہ میرے آقا کے اس سفر کو یاد کرو. یکم 2 ربیع الاول کو حضور کس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہے. بچیوں کے دف یاد ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی بڑا حسین انداز ہے. سبحان لیکن جس ہستی کے لیے کائنات میں خوشیاں اور پوری کائنات جھوم رہی ہے، وہ ہستی اپنے ربیع الاول کے آغاز میں کس سفر پہ روانہ ہے. آج اس ہجرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جس کام کے لیے ہجرت کی جا رہی ہے اس اسلام کی سربلندی کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اچھا، ربیع الاول، یکم ہجری کا میں ربیع الاول بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کو پہلی نماز جمعہ پڑھائی، مدینہ آمد ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے. یہ بھی تو 12 ربیع الاول ہے. ہاں جی. تو 12 ربیع الاول کو اگر کچھ نئی مساجد کی بنیاد رکھ دی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا کام ہو جائے گا. سبحان ہونا چاہیے. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے تو وہ مسجد کی بنیاد رکھیں گے، مسجد کا آغاز کریں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے دے جی. آمین آمین. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے. بالکل ایسے. ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کوئی ہمیں موقع مل جائے قریب دنوں میں تو ہم 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ مسجد کی بنیاد رکھیں گے. آمین. آپ بھی ارادہ کر لیں انشاءاللہ. اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ ارادہ کر لیں، اللہ موقع دے دے. اور یاد وہی رکھیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے نا، مدینہ آمد ہے، مستند حوالوں سے وہ 12 ربیع الاول کی ہے. ربیع الثانی میں کیا کرتے ہیں جی؟ 2 رکعت نماز ظہر، عصر اور عشاء میں اضافہ ہوا ہے. پہلے 2 رکعتیں چلی آ رہی تھی، اب 4 ہوئی ہیں. یہ ربیع الثانی میں ہوا. یکم، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ پڑھنے سننے والوں کے لیے. جمادی الاولیٰ میں کیا ہوا؟ اذان کی ابتدا ہوئی، یکم ہجری. جمادی الثانی میں کیا ہوا؟ مواخات مدینہ ہوا. رجب میں میثاق مدینہ ہوا. ہائے ہائے، کیسی متحرک زندگی ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ. شعبان میں کیا ہوا؟ دفاعی جنگ کی اجازت کا پہلا حکم دیا آپ نے. سبحان اللہ. اور رمضان میں کیا ہوا؟ پہلا سریہ اسلام کا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب. یہ سیف البحر، سیف کنارے کو کہتے ہیں. جی جی. سمندر کے کنارے کی طرف آپ نے ایک لشکر روانہ کیا حضرت حمزہ کو دے کر. یہ پہلا اسلام کا سریہ ہے. شوال میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی بھی ہوئی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو ایک سریہ کے لیے آپ نے روانہ کیا قافلہ دے کر. ذیقعد میں کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک سریہ کے لیے روانہ کیا. اور ذی الحج میں کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن السلام، مشہور یہودی عالم، وہ اسلام قبول کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک جدول میں نے ایسا بھی دیکھا، ہائے ہائے، جنوری، فروری، دسمبر تک 12 مہینے میچ کر کے کرنے والوں نے کام کیا ہے الحمدللہ. ایسے بھی عاشق رسول ہیں کہ عیسوی مہینوں کے ساتھ عیسوی سال کے اعتبار سے انہوں نے ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میچ کیا ہے. محرم تھا تو وہاں کیا تھا، سفر ادھر تھا تو وہاں عیسوی مہینہ کون سا تھا. 2 ہجری کے واقعات کی اگر میں تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا. میں صرف ایک نمونہ رکھ رہا ہوں. اگر محرم میں دیکھیں تو تبلیغ اسلام تو ہر وقت چلتی رہتی تھی نا. سفر میں دیکھیں تو غزوہ ودان، یہ پہلا غزوہ ہے، چھوٹا سا غزوہ ابوا اور غزوہ ودان. اور ربیع الاول میں دیکھیں تو پھر غزوہ بوات اور غزوہ صفوان، یہ بخاری شریف میں سارے تفاصیل سے موجود ہیں. ربیع الثانی میں تبلیغ اسلام، جمادی الاولیٰ میں غزوہ ذی العشیرہ، جمادی الثانی میں پھر تبلیغ اسلام، رجب میں سریہ عبداللہ بن جہش نخلا کی جانب. یہ تفصیل سے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. شعبان میں تعویل کعبہ ہوئی، تعویل قبلہ، اور جہاد کا حکم بھی آ گیا. رمضان کے روزے، اب یہ پہلا شعبان ہے، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور عید الفطر کے احکام پہلے ہی رمضان سے آ گئے تیاری کے لیے. پھر رمضان میں غزوہ بدر آ گیا، ٹھیک ہے. حضرت سیدہ رقیہ دختر رسول زوجہ حضرت عثمان کی وفات ہوئی ہے. پھر شوال، عید الفطر پہلی بار، پھر غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ بنو سلیم. ذیقعد میں تبلیغ اسلام ہے، ذی الحج میں غزوہ سویق ہے. اب بتائیے کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی متحرک نہیں ہے؟ بالکل مسلسل تحرک جاری ہے. 6 تک میں نے عرض کیا تھا یہ خطرات کا زمانہ ہے. 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ ایک صلح حدیبیہ ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد پھر سلاطین عالم کے نام خط لکھے جاتے ہیں. اب جب خطوط لکھتے ہیں تو ساتھ ہی یہود کی سازشوں کا خاتمہ بھی آپ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ عرب قبائل کی شرارتوں کا سد باب بھی شروع ہوتا ہے. اور پھر ساتھ میں عمرۃ القضاء ہوتا ہے.
میں نے تفصیل سے واقعات کا بھی بیان کرنے کا انداز بتا دیا، جیسے 2 ہجری کا بتایا، 3 کا بتایا، ابھی میں بتا رہا ہوں 6 سے پہلے تک خطرات، اور پھر 8 سے پہلے تک ہم اس کو نام دیں گے صلح کا، 8 میں فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب فتح مکہ سے رحلت تک کے واقعات کو ہم اس انداز سے بیان کرتے ہیں جب ہم سیرت کا سبق پڑھاتے ہیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو مکہ کے جگر گوشے اسلام قبول کر چکے، اور مکہ کے جگر گوشے کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان اور ان کے فرزند حضرت امیر معاویہ جو اسلام پہلے لا چکے تھے، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور اسلام کے سپاہی بن گئے۔ کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس دامن اسلام میں آ گئے، حضرت ابو سفیان آ گئے، فتح مکہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کی تکمیل کے طور پہ حنین اور طائف کی فتح بڑی ضروری تھی۔ کیا بات ہے! حنین اور طائف اور اوتاس، تو فتح حنین، فتح اوتاس، محاصرہ طائف، یہ سارا جڑا ہوا ہے فتح مکہ کی تکمیل کے عنوان کے طور پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلا گورنر کس کو بنا کے گئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں چھوٹے مرزا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریت کے لیے۔ اب چھوٹے چھوٹے اور بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ ہاں بالکل۔ آپ تو ایک چھوٹا نا، اب وہ ان کا بڑا ہے، اس کے آگے چھوٹے اور ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ بنو امیہ کا پہلا گورنر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ حضور مکے کا گورنر بنا کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ایسے ہی ہے۔ یہ بنو امیہ کا فرزند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نور نظر ہوا کہ نہ ہوا؟ بالکل ہوا۔ اور مکہ فتح کر کے کسی قابل اعتماد کو دے کے جائیں گے نا، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر مکہ فتح ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امن میں ہے۔ تو بنو امیہ کو آپ نے عزت دی یا بنو امیہ کو آپ نے نظر انداز کیا؟ بنو امیہ کو عزت دی۔ بنو امیہ کی عزت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ سر آنکھوں پہ، جس کا جو مقام ہے اس کے اس مقام کو ماننا ایمان ہے۔ بنو امیہ کے فضائل کیوں جھٹلائے جاتے ہیں؟ سیرت کو بیان کرتے وقت بنو امیہ کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب 9 ہجری کے واقعات کو ہم دیکھیں گے تو اس میں غزوہ تبوک ہے، فرضیت حج ہے، عام الوفود ہے۔ اب تو وفود جوک در جوک حضور سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور 10 ہجری ہم دیکھیں گے تو حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی یہ حج ہے جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کا خطبہ، آپ کی وصیتیں، اور پھر 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہے۔ تو ایک انداز مدنی 10 سالوں کا تفصیلی ہے، ایک انداز اجمالی ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ ایک کتاب ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، عہد نبوت کے ماہ و سال، بہت کمال درجے کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب چھوٹی سی میری نظر سے گزری ہے، شماریاتی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انجینئر ہیں، ایسے بھی انجینئر موجود ہیں، دیکھیں کیسا پیارا مثبت کام کیا ہے۔ ہم کسی انجینئر ڈاکٹر کے خلاف نہیں ہیں، جو علماء کی رہنمائی میں چلے گا اس کو سلام ہے۔ محمد شاہین بابر سیرت پہ بہت اچھا کام کیا، شماریاتی اعتبار سے جدید طریقے اور کیلنڈر کو سامنے رکھ کر بہت پیارا کام کیا ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیرت پر اور بھی گل ہائے رنگا رنگ ہیں، بالکل آپ کہیں سے بھی پھول چنیں، خوشبو چنیں، موتی چنیں، خوشبو پھیلتی جائے گی، مہکتی جائے گی، ہمارے گھر مہک اٹھیں گے، زندگیاں مہک اٹھیں گی، اور ہمیں اللہ علم سے عمل تک کی رہنمائی عطا فرما دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں کہ کچھ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر آپ ہمارے سامعین و سامعات کی نظر کریں تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کی طرف جائیں گے۔ خاکہ تو ہم رکھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اشعار کا تو ایک سمندر ہے، اشعار کا تو ایک سمندر ہے حضرت۔ میں کیا کہوں کہ اشعار لکھنے والوں نے بھی حد کر دی، پڑھنے والوں نے بھی حد کر دی۔ اب میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ ہوا
مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دلہا جسے کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، اور جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے، غبار راہ طیبہ سرمے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، صداقت پر بنا رکھی گئی ہے دین فطرت کی، اسی تعبیر کو انسانیت کا ارتقا کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوے حق کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، اور مجھے شورش کاشمیری مرحوم یاد آ گئے، ایک نظریہ بھی ہو جائے گا، ایک پیغام بھی ہو جائے گا، ایک مشنری بات بھی ہو جائے گی۔ شورش کیا کہتا ہے؟ آرزو تمنا، سبحان اللہ، اگر ام القریٰ میں خالق کونین نے شورش، اگر ام القریٰ میں خالق کونین نے شورش، یعنی مجھے مکے میں ام القریٰ بعہد احمد مرسل مجھے پیدا کیا ہوتا، ہرا کی خاک میں تحلیل میرے جسم و جاں ہوتے، میری لوہے جبیں پر آپ ہی کا نقش پا ہوتا۔ اور آگے شورش کہتا ہے قدوم سرور کونین کی عظمت بحمد اللہ، میں خاک راہ گزر ہوتا تو پھر بے کیمیا ہوتا، دماغ و دل چمک اٹھتے روح رخ پر نور کی ضو سے، نظر اٹھتی جہاں تک جلوے خیر الورا ہوتا، بہر عنوان اس ذات گرامی پر نظر رہتی، ہر اعتبار سے اس ذات گرامی پر نظر رہتی، کبھی ان پر کبھی ان کے غلاموں پر فدا ہوتا، رسول اللہ کے ادنا غلاموں کی ثنا لکھتا، کلام اللہ کے الفاظ میں نغمہ سرا ہوتا۔ اور آگے شورش کہتا ہے شہنشاہوں کے تخت و تاج میرے پاؤں میں ہوتے، میرا سر سید کونین کے در پر جھکا ہوتا، خداوندان دولت کے گریباں پھاڑ دیتا میں، محمد کی قسم قرآن کے پرچم گاڑ دیتا میں۔ اللہ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، حضور کی سیرت کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس پروگرام کو بھی اللہ لوگوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ ادوار جس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، وہ 10 سالہ زندگی جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ مزید تفصیل آپ اس خاکے کو دیکھتے ہوئے آپ سیرت نگاروں نے جو سیرت نگاری کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیریل جو ہے وہ بہت عمدہ لگی ہوگی۔ سیریل کا اختتام ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔